ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر وما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على قوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها وننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينات لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين قارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ آج ہم آیت 28 سے 40 تک کی تلاوت کی، اس میں بھی ابھی تک باتیں انبیاء کے قصے چلے آ رہے تھے۔ قصہ کا وہ حصہ جس میں انبیاء کی بات نہیں ماننا نمبر 1، اور صرف اشارے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں مانا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور یہ پوری تاریخ بتا رہی ہے۔ قرآن کا یہ اپنا عام انداز ہے کہ ایک تو عقلی دلیل پیش کرتا ہے، پھر دنیا کے آفاق اور انفس کی دلیل پیش کرتا ہے، پھر تاریخ سے دلیل پیش کرتا ہے۔ یہ تاریخی دلائل ہیں جو اس کے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آیا تھا کہ ان کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت یاد رکھیے گا کہ ہم کوئی بغیر ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم آزمائیں گے نہیں، میری آزمائش تو آ کے رہے گی۔ یہ آزمائش کے سلسلے میں نبی تک کو آزمائے گئے۔ اب اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آج پہلے بیان ہوا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کے ساتھ ہی وہاں سے ہجرت کیا تھا، اور اس کے بعد یہ چلے گئے اردن کی طرف، اور خود چلے گئے شام کی طرف۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے 4 سینٹر قائم کیے تھے دین کے پھیلانے کے لیے۔ یہ تو بہت شروع کی بات ہے، بعد میں 4 سینٹر قائم کیا۔ ایک مکہ میں اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ادھر اردن کی طرف لوط علیہ السلام کو رکھا۔ فلسطین میں حضرت اسحاق ان کو رکھا، یعقوب علیہ السلام کو رکھا، اور خود اپنے چلے گئے شام کی طرف۔ یہ اتنے سینٹرز رہے ان کے۔ تو یہاں لوط علیہ السلام کا ذکر یہ ہے، جب یہ ادھر چلے گئے تو ان سے کہا جب کہ لوط نے جب کہا اپنے لوگوں سے، اس قال لقومہ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم لوگ ایسے فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ انکم لتأتون الرجال،
کیا تم اپنے خواہش نفس کے لیے مردوں کی طرف راغب ہوتے ہو؟ وتقطعون السبیل، اور رہزنی کرتے ہو، راستے میں لوٹ مار بھی کرتے ہو۔ وتأتون فی نادیکم المنکر، اور یہ منکر کام تم اپنی مجلسوں میں کرتے ہو۔ اس کے دوسری صورت میں کلیئر بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ اتنی حیا بھی تم لوگوں کے نہیں ہے کہ بالکل اپنی مجلس میں رہتے ہو، اور یہ فحش کام تم اپنی مجلسوں میں کرتے ہو۔ ذرا غور سے دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ تو اب یہ کہا کہ دیکھیے یہ فما کان جواب قوم ہی، ان کے قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، لیا اللہ کا عذاب، اتنا جو تم چیلنج کر رہے ہو اللہ کا عذاب لیا، ان کنت من الصادقین۔ اس کے پہلے بھی دوسری صورتوں میں یہ آیت آئی ہے ایسی کہ مطلب ان لوگوں سے کنارے ہو، یہ لوگ بہت اپنے کو پاک باز بنتے ہیں۔ یہ سب انبیاء کے سامنے یہ سب باتیں ان کی قوم، یہاں جس چیز کی طرف اشارہ ہے یاد دیکھیے کہ جو شخص کسی بھی برائی میں اگر وہ مبتلا ہے اور اس پر ٹوک دیجئے، اس کو بتا دیجئے، تو سوائے چند لوگوں کے جو سلیم الفطرت رہے سب الٹا ہی جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک چیزیں جو چلی آ رہی ہیں آج بھی یہی چیز ہے، ٹوک کے دیکھ لیجئے اور یہی چیزیں چلی آئیں گی زیادہ الا ماشاء اللہ۔ تو قالوا ائتنا عذاب بعذاب اللہ، لیا اللہ کا عذاب اگر سچے ہو تو اب نبی کے لیے وقت آخر ہو گیا تھا، وقت آ گیا۔ قالا، تو انہوں نے رب سے دعا کیا، رب انصرنی، اے رب میری مدد کر، علی القوم المفسدین، اس مفسد قوم کے سے میری مدد فرما۔ مطلب کیسے ان کی مدد ہوئی اور کیسے آئے فرشتے، اس کا بھی ایک نقشہ کھینچا ہے، اور نقشہ بھی اس لیے کھینچا ہے، اس نقشے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے ظالم تھے اور فحاشی میں اس طرح قدر مبتلا تھے یہ لوگ۔ ولما جاءت رسولنا، جب رسول آئے ان کے پاس، یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، ابراہیم کے پاس بالبشرا، بشارت لے کے، قالوا ان مہلکو اہل ہذہ القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین، کہ ہم جو ہے ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو۔ فرشتے آئے تھے، ان اہلہا کانوا ظالمین، شروع میں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا یہ کون لوگ ہیں، بعد میں معلوم ہوا، بتایا انہوں نے، اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اس بستی کو ہم مٹانے والے ہیں۔ ہبرین کا جو مقام تھا، وہاں سے جو ڈیڈ سی ہے نا، اس کے ساؤتھ میں یہ علاقہ تھا۔ آج یہ علاقہ چونکہ زمین میں دھنسا ہے تو پورا پانی آ گیا وہاں پر، لیکن ابھی بھی وہاں تحقیق وغیرہ لوگ کرتے رہتے ہیں، یا بستی تھی جو پانی میں چلی گئی۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، زیادہ تفصیل ہو تو نقشہ کھول کے دیکھ لیے، سمجھ میں آ جائے گی کیا ہے ڈیڈ سی کا جو ساؤدرن پارٹ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیہا لوطن، جس بستی کی طرف اشارہ کیا تو کہا کہ یہاں تو لوط ہیں، بستی کو تم ہلاک آپ لوگ کریں گے تو یہاں تو لوط موجود ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو اس فرشتوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یہاں کون لوگ ہیں۔ لننجینہ واہلہ، ہم بچا لیں گے ان کو، لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والی میں سے ہوگی۔ وہ جب اس علاقے میں گئے تھے تو جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے انہوں نے وہاں نکاح کیا، لیکن اتنے دن ایک اللہ کے رسول جیسے شوہر کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ انہی لوگوں کا ساتھ دیتی رہی جو ان کے قوم کے لوگ تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کو، یہاں فرشتوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس کی بیوی نہیں بچے گی، باقی ہم بچا لیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اب دیکھیے لوط علیہ السلام کے یہ فرشتے وہاں سے جا کے لوط کے پاس چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ہٹ کے لوط کے پاس۔ سیء بہم وضاق بہم ذرعا، گھبرا گئے،
پریشانی میں پڑ گئے اور دل تنگ ہو گیا ان کا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ یہ خوبصورت لڑکے کی شکل میں آئے تھے، یہ دیکھ کے وہ ڈر گئے کہ یہاں کے بیہودے سب ایسا نہیں کہ آ جائیں۔ دوسری جگہ ہے کہ پورا بھیڑ لگا دیا دروازے پر، اس کو میرے حوالے کرو۔ اس لیے یہ ان کی پریشانی کا ذکر کیا ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے بگڑ گیا، جیسے آدمی ڈر جاتا ہے، یا اللہ میں کروں تو کیا کروں، یا اور یہ سارے گنڈے سب چلے آئے ہیں۔ وذاق بہم، اور دل تنگ ہونے لگا۔ تب انہوں نے، اس وقت انہوں نے بھی نہیں پہچانا، انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا، قالوا لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، انا منجوک و اہلک، ہم بچا لیں گے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو، الا امرأتک، سوائے تمہاری عورت کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے ہے۔ تب ان کو اطمینان ہوا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے سورہ ہود وغیرہ میں کہ آخر میں کہ وہاں بھیڑ لگ گئی ان کے گھر کے اوپر کہ ان دونوں لڑکوں کو میرے حوالے کرو۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والے پر آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، جو فسق یہ لوگ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نازل کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سے پتھر کی بارش ہوئی ان کے اوپر، اور لوگوں نے بعد میں چیک چیک کیا تو آتا ہے تفصیلات کتاب میں کہ وہ سلفر جیسی چیزوں کا پتھر ملا جو بالکل آگ کا انگارہ بن کے ان کے اوپر نازل ہوا، پوری بستی پھر تلپٹ ہو گئی، الٹ دیا۔ قرآن میں ہے کہ ہم بستی کو اس کے چھپر پر الٹ دیا اور ان لوگوں کو اس پتھر کی بارش سے مار دیا، کیونکہ اس کی سزا سنسار ہی کرنا ہے۔ تو یہ آسمانی سنساری تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سنسار کر دیا ان کو۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم ان کو ایک نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ حضور کے زمانے میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں اور بعد میں بھی کہ جو اس راستے سے گزرتے تھے تو اس جگہ بہت سی چیزیں نشانی کے طور پر موجود تھیں، آج بھی ہیں موجود، جو لوگوں نے، چونکہ پانی کے نیچے آ گیا ہے تو اب سامنے سے نہیں دکھتا، لیکن جو لوگ وہاں گئے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے دور سے دیکھنے میں کہ اس پانی کے اندر وہ اللہ نے بستی کی بستی الٹ دی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے جا کے تو نہیں دیکھا، لیکن جو انہوں نے لکھا تو بتا دیا۔ تو یہ کہہ دیا کہ نبی کی بات جھٹلا دیا، تو اللہ نے نبی کو بھی دکھا دیا کہ ان کی جو ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی کس طرح سے آزمائش ہوئی، اور اس کے بعد ان کو جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ سبق وہی ہے کہ اگر ہم بھی جھٹلاتے ہیں تو نبی کو جھٹلانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، مدین کے علاقے میں ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ رشتہ داری لوگوں نے بہت سے، تھوڑا اختلاف ہے اس لیے میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا۔ ان کے بھائی تھے رشتے میں شعیب علیہ السلام، مدین کے راستے میں۔ یہ پوری منڈی تھی، ایک راستے میں پوری منڈی تھی، جیسے منڈی ہوتی ہے آزاد پور منڈی، اس ٹائپ کی بڑی منڈی تھی، بہت بڑی۔ لوگ خریداری کرتے تھے، ادھر مال بیچتے، وہاں سے مال بکتا اور لوگ لے جاتے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی برائی آپ لوگوں کو پتہ ہے، ڈنڈی مارنا تھا۔ ویل، قرآن میں ہے ویل للمطففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، لب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بھی اتنی بڑی یہ معاشی ظلم ہے کسی پر کہ پیسہ تو پورا لے لیا جائے اور اس میں ڈنڈی مار دیا جائے۔ تطفیف کہتے ہیں اس میں کچھ کمی بیشی کر دینے کو، یا تو تول میں کمی بیشی کر دیں یا اس کی کوالٹی جو دے رہے اس میں کر دیں، بہت ساری باتیں اس میں آ جائیں گی، قرآن کی یہ باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنی قوم کی طرف آئے حضرت شعیب، قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے قانون کی پیروی کرو، ورجو الیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، مطلب اس سے ڈرو۔ یہی چیز جب دل سے نکل جاتی ہے، یہ خوف
تو یہ سارا فساد سامنے آتا ہے۔ یہ خوف جتنا زیادہ انسان کے اندر آئے گا اتنا ہی زیادہ وہ گناہ سے اجتناب کرے گا، بچے گا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، یہی اس کو بھی فساد کہا۔ یہ فساد ہے، بہت بڑا معاشی فساد ہے، جو آج تو خیر پوری دنیا میں پھیلا ہوا معاشی فساد۔ جھوٹ بول بول کے جتنا ایڈورٹیزمنٹ ہے سب جھوٹی ہے، جھوٹ بول کے بیچنا، کس کوالٹی کا دعویٰ کرنا، جب آپ لے آئیے تو کوئی کوالٹی نہیں ہے، آپ دیکھ لیجیے سارا تطفیف ہے یہ۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا نبی کو۔ ظاہر سی بات ہے، پیسہ کا معاملہ ہے، مان لے گا تو اس کو تو گھاٹا ہوگا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو رجفہ نے پکڑ لیا۔ رجفہ کہتے ہیں اس کانپنے کو، تو زمین کانپنے لگی، مطلب زلزلہ آیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے تھے سارے کا سارا۔ اللہ نے ایسا زلزلہ، پوری قوم اس میں الٹ گئی۔ اس کے بعد بس ایک ایک لائن نبی کا صرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو نبی کو جھٹلانے کا انجام۔ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور عاد اور سمود، یہ دو بہت بڑی قوم رہی، نوح علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے پہلے، یہ بہت بڑی قوم رہی کہ یہ احقاف کا علاقہ، یہ یمن اور حضرموت کا علاقہ نقشے میں دیکھیے گا، یہ پورا علاقہ بسا ہوا تھا۔ یمن اور حضرموت کا علاقہ ہے حجاز میں، سعودی میں، تو یہ علاقے میں یہ قوم بسی تھی۔ اور سمود جو ہے وہ مدائن صالح کے ایریا میں، تبوک جانے کے راستے میں پڑتا ہے، مدینے سے تبوک کے راستے میں۔ آج بھی اس اسٹیشن کا نام مدائن ہی ہے، مدائن صالح۔ اور وہ کنواں وہاں موجود ہے جس میں ان کی اونٹنی پانی بھی پیتی تھی، اور صالح کا کنواں کے نام سے بئر صالح مشہور ہے وہاں بھی، ابھی بھی وہی چلتا ہے۔ یہ قوم دو ایسی تھی جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، دنیا میں ایسی قوم پیدا نہیں کی گئی، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، ہر طرح سے۔ تو الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے پاس نبی ہود آئے تھے، نبی کا نام تھا ہود علیہ السلام۔ ارم ذات العماد، وہ اونچے اونچے عاد ارم، اونچے اونچے ستون والے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، یہ وہ قوم تھی جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ تو یہ قوم میں اللہ کا عذاب آیا۔ یہ عذاب کا ذکر آگے آ رہا ہے جو ہم بتائیں گے، ایک ساتھ عذاب کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح قوم سمود، انہی کے بھائی سمود، اس کے بعد یہ دوسری قوم ابھری، اور پورا واقعہ قرآن میں ہے کہ کہا کہ اونٹنی نکال دو تو اونٹنی نکال دی گئی پہاڑ کے بیچ سے، تو کہا کہ اونٹنی کو مت مارنا، لیکن فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، مار دیا اونٹنی کو۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ منع کیا نبی نے کہ اس اونٹنی کو ٹچ مت کرنا، پانی ایک دن یہ پیے گی، اس دن مت پانی لینا، دوسرے دن تم لوگ لینا، لیکن لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کی پوری تفصیل ہے، ضرورت یہاں تفصیل قرآن نے بھی نہیں دیا ہے، صرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ وَلَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے مساکن تمہارے سامنے ہیں، رہنے کی جگہ، چونکہ وہ لوگ دن رات دیکھتے رہتے تھے اس علاقے کو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے عمل کو ان کے نظر میں بہتر بنا دیا۔ یہ قرآن میں اور بھی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی بہتر ہے۔ یہ آج کے دور میں اور ہر دور میں رہا ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں یہ وہی بہتر ہے، ہمارا ریسرچ ہے، ہم سائنٹیفیکلی چیزوں کو سوچتے ہیں، یہی بہتر ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو نبی بتا کے جاتے ہیں
یہ پرانی باتیں ہو گئی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، اب ان کی بات نہیں رہی، تو یہی بہتر ہے۔ ہر زمانے میں یہ بیماری رہی ہے، شیطان اس کو بنا کر کے دکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے نا کیسے بنایا ہوا کہ بے پردگی اور فحاشی عریانی کو کتنا اچھا بنا کے پیش کیا ہوا ہے، اسمارٹ بنا ہوا ہے، اسمارٹ بنا دیا، یہ اچھا بنا کے پیش کیا ہوا ہے، لوگ اسی میں پھنستے۔ سود کو یا اس طرح کے فریب کاری کو چالاکی کے نام سے کیا بہتر طریقے سے پیش کیا ہوا ہے نا، لوگوں کو چھپا کے لوگوں کو دھوکہ دینا، جس کو انشورنس کہتے ہیں، وہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے ان کے دل دماغ میں نہیں، انشورنس بڑی زبردست چیز ہے، یہ بینک کی بڑی زبردست چیز ہے، ایسا بنا کے پیش کیا ہوا۔ اور انسان ذرا سا غور کرے، چونکہ دنیا جس طرف چل پڑتی ہے بھیڑ اسی طرف چلتی ہے، تھنکنگ کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کو تھنک زیادہ کرنا چاہیے کہ اگر قرآن وہ پڑھے تو، جو قرآن بار بار ان کو ٹوک دے گا، دیکھو ایسا معاملہ ہے، ایک دم اتنا بہتر بنا دیا ہے۔ ہر طرح کی فحاشی، عریانیت، بے پردگی، سود، حرام کاری، جتنی چیزیں ہیں ان سب کو بہتر بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ اسمارٹ آ رہے یار، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، نیا زمانہ ہے، کیا ہے اس میں ایسے کر لیا تو کیا ہوا، بس یہ ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عمل کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ بس تم ہی ہو جو سمجھیے کہ اس دور میں مسیحا ہو، ورنہ باقی لوگ تو برباد ہو جائیں گے یہ پرانی باتیں مان کے۔ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور صحیح راستے سے وہ روکتا ہے ان کو اس طریقے سے اچھا بنا کے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آج بڑے بڑے لوگوں کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ یہ جو بار بار کہا گیا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہی ہے جو آج کشتی نوح ہے، کشتی نوح چھوڑا اور گئے، یہ شیطان کے چال میں پھنس جائیں گے، یہی ہے کشتی نوح۔ اس کو چھوڑنے ہی کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے نتائج بھگتتے ہیں، اس کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے بار بار ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا، شیطان کی چال، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور ہم ادھر سے گزر جاتے ہیں، ارے بھائی شیطان کیا ہے، ذرا دل میں وسوسے آتے ہیں، سب شیطانی چال ہے، جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ اس کے بعد وقارون و فرعون و حامان، قارون کا نام سنا ہی ہوگا، خزانے والا، اور فرعون اور حامان جو ہے اس کا وزیر تھا فرعون کا۔ لقد جاءہم موسیٰ بالبینات، موسیٰ آئے ان کے پاس بینات، واضح دلیل لے کے آئے۔ فاستکبروا فی الارض، لیکن انہوں نے تکبر کیا، یہی تکبر، ارے یہ کیا ہے یہ۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل اور قبطی کا جو جھگڑا وہاں تھا، ہم تو ان میں سے ہیں، تو وما کانوا سابقین، یہ سبقت نہیں لے جا سکتے ہمارے اوپر موسیٰ، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان سارے کو، یعنی عاد کو، سمود کو، اور قارون، فرعون، حامان، سب کو، کلًا اخذنا بذنبہم، ان سب کو ہم نے ان کے گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا عذاب میں۔ فمنہم من ارسلنا علیہم حاصبا، ان میں کچھ لوگ ہیں جن پر ہم نے پتھر کی بارش برسائی، یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ ومنہم من اخذتہ الصیحہ، ان میں لوط بھی ہیں، اور حضرت عاد میں بھی پتھر کی آندھی چلی تھی۔ ومنہم من اخذتہ الصیحہ، اور ایک وہ ہیں کچھ لوگ جو زلزلے میں تباہ کر دیے گئے۔ ومنہم من خسفنا بہ الارض، جو زمین میں دھسا دیے گئے، قارون۔ ومنہم من اغرقنا، اور اس میں نے وہ لوگ بھی ہیں جن کو غرق کر دیا ہم نے، فرعون اور حامان۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نہیں چاہتا ان پر ظلم کرنا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہم ان کو بتانے کے لیے، ان کی بدعمالیوں سے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے کتاب بھیجی، ہم نے انبیاء بھیجے،
میری انبیاء کے ساتھ لوگوں نے بدتمیزی کیا، انبیاء کو مار ڈالا، انبیاء کو نہیں مانا، تو الٹیمیٹلی جس کا انجام جو ہونا تھا وہ انجام پورا ہوا۔ یہاں پر تمام انبیاء کی باتیں ختم ہوئی، یعنی جہاں سے شروع ہوئی ہے یہ انبیاء کے اشارہ اس پوری صورت کے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ نے کو پہچانو، اللہ کا قانون جانو، اور یہ جو ہے آزمائشیں جو ہیں وہ آ کے رہیں گی، آزمائش آتی ہے، ان آزمائش میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پورا کرے۔ کچھ آزمائشیں بالکل غیر محسوس طور پر بھی آتی ہیں، ہم اس کو آزمائش نہیں، تو ساری چیزیں جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی آزمائشیں ہیں، ہم یہی سب نہیں ٹالریٹ کر پاتے، باقی بڑی بڑی آزمائش تو اللہ سے کرنا چاہیے کہ اللہ بچائے۔ تو جو پہلی آیت ہے اس میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے آزمائش کے قوانین بتائے، اس کے بعد اللہ نے انبیاء کے قصے کی اس حصے کو بتایا جس میں اللہ کا قانون نافذ ہوا کہ دیکھو اللہ کا یہ قانون ہے۔ آزمائش آئی، انبیاء پر بھی آزمائش آئی، لیکن انبیاء کہتے رہے، اپنا کام کر گئے، اور انبیاء کی بات جن لوگوں نے نہیں مانا، دیکھو کیا کیا حال ہوا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، توریت میں بھی یہ سارے قصے موجود ہیں، چاہے غلط شکل میں ہوں موجود ہیں۔ تو وہ لوگ جانتے تھے ان سارے قصے کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، سب سارے قصے کو کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ نے صرف ریمائنڈ کرا دیا۔ یہاں تفصیل پوری قرآن میں اگر دیکھا جائے تو ہر نبی کی الگ الگ پوری تفصیل بیان ہوئی ہے جہاں تک جس کی ضرورت ہے۔ یہاں صرف اشارہ کر دیا قانون اور مکافات عمل جس کو کہتے ہیں عربی میں، عمل کا بدلہ، وہ آئے گا، وہ آ کے رہا۔ یہاں پر میں بات ختم کر دیتا ہوں چونکہ یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے ہم گفتگو کریں گے۔ دوسری بات، ہاں یہاں پر دوسرے ہفتے تو ہم لوگ سن کے صرف کہا کہ ایک درس سن لیا بڑی برکت والی چیز ہے اور یہاں سے دامن جھاڑ کے اٹھ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ جو ہم نے سیکھا، ہم سبوں نے، میں ہوں، آپ ہوں، سارے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، تاکہ جب آنکھ بند ہو تو کسی نہ کسی صورت سے کمپارٹمنٹل ہی صحیح نکل جائیں، ادھر جاؤ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، نکل جائیں، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔